محترم سامعین، ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر ہم دل و دماغ کو حاضر و ناظر رکھ کر کے اس واقعہ کو سنیں گے تو یقیناً اس واقعے کے اندر ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اگر نہیں سنیں گے، دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر کے نہیں سنیں گے تو فالتو ہے، بیکار ہے۔ ایک غلام تھا، ایک دن وہ کام پر نہ گیا۔ مالک نے سوچا کہ اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دوں تاکہ یہ اور محنت اور دل جمعی کے ساتھ کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ یہ سوچ کر کے مالک اپنے غلام کے غیر حاضری پر بھی تنخواہ میں کچھ اضافہ کیا تاکہ ان کا جو غلام تھا یعنی کہ کام کرنے والا ملازم وہ وقت پہ آئے اور محنت اور دل جمعی کے ساتھ کام کرے۔ اس سوچ کے ساتھ انہوں نے ان کے تنخواہ میں کچھ اضافہ کیا، اور جب وہ غلام آیا تو ان کے طے کردہ جو تنخواہ تھا اس تنخواہ سے کچھ رقم زائد اپنے غلام کو دیے۔ وہ غلام لیا اور خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ غلام جو ہے دوبارہ غائب ہو گیا تو مالک کو بہت غصہ آیا اور مالک کہنے لگا کہ اب ان کا جو اضافہ کیا ہوا پیسہ ہے وہ ختم کر دوں گا۔ غصے میں آ کر کے وہ پیسے ختم کر دیا، یعنی کہ جو مقرر کیا ہوا تنخواہ تھا وہی ان کے آنے پر ان کو دیا۔ جب غلام کو پھر ان کا پیسے کٹ کر کے ان کو دیا تو پھر غلام کچھ نہیں بولا، تو مالک پریشان ہو گیا کہ میں نے پیسے جب بڑھا کر کے دیا پھر بھی کچھ نہیں بولا، اب میں پیسے کم کر کے دے رہا ہوں پھر بھی یہ کچھ نہیں بول رہا ہے۔ تو مالک غلام سے پوچھا کہ بھائی ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے کہ میں نے تمہیں بڑھا کر کے دیا تو بھی تم خاموش تھے، اب کم کر کے دیا ہوں تو بھی تم خاموش ہو۔ تو وہ مالک کا جو غلام تھا وہ غلام بہت ہی پیارے انداز میں جواب دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی کم انسان کو ایسے باتیں معلوم ہوتا ہے۔ وہ غلام کہتا ہے کہ پہلے دن جو میں غائب ہوا تھا تو اس دن میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا، تو آپ نے جو تنخواہ بڑھا کر کے دیا تھا اس تنخواہ کو یعنی کہ اس پیسے کو میں اس بچے کی آنے کی وجہ سے میں ان کا رزق سمجھا کہ اللہ نے دنیا کے اندر اگر کسی کو بھیجا ہے تو اس کا رزق بھی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ میں یہ سوچا، اور میرا دوسرا دن جو غائب ہوا تھا میں اس کے غائب ہونے کا مقصد یہ تھا کہ میری ماں کی وفات ہو چکی تھی، اور آپ نے تنخواہ کم دیا تو میں اس پیسے کو ان کا رزق سمجھا جو وہ اپنے ساتھ لے کر کے دنیا سے چلی گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالی خود رزق کے ذمہ داری لے رکھے ہیں تو ہم اس رزق کے لیے کیوں پریشان ہوں؟ سوچنے کی بات ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ناؤ پانی میں وہ چلاتا ہے، ناؤ پانی میں وہ چلاتا ہے، آگ گلزار وہ بناتا ہے، ان کے رحم و کرم کا کیا کہنا، کافروں کو بھی وہ کھلاتا ہے۔ جب کافروں کو بھی کھلاتا ہے، 18,000 مخلوقات کو کھلاتا ہے، ان کی ذمہ داری وہ خود لے رکھے ہیں کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر کسی کو بھیجا ہے تو ان کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حب الدنیا کہہ رہے ہیں، دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے۔